بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہم جتنا بھی اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ سب سے بڑی نعمت طبیب اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو میں رحمتیں برکتیں چھپی پڑی ہیں۔ انسان دنیا آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر پاتا ہے جب نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنا لیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ میانہ روی اختیار کرو، اعتدال کا راستہ اختیار کرو، یہ ہمیں تعلیم اور سبق دیا گیا ہے۔ اور واقعتاً اگر ہم مشاہدہ کریں اور غور کریں تو جیسا کہ آج ہمارا موضوع بھی ہے کینسر، تو کینسر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک نقطہ سمجھ لیجئے، کینسر در حقیقت ہمارے خلیات کی بے ترتیب اور بے اعتدالی کے ساتھ تیزی کے ساتھ بڑھوتری کا نام جو ہے وہ کینسر ہے۔ یعنی کہ جب خلیات بہت تیزی کے ساتھ ایب نارمل طریقے سے بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ کینسر کا مرض ہوتا ہے۔ گویا کہ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر میانہ روی کو اختیار کرے تو رفتہ رفتہ خود و خود انسان کے جسم کے اندر بھی اعتدال اور بحالی آ جائے گی، اور اسی نقطہ کو لیتے ہوئے انسان کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ کینسر کا طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کس طرح سے علاج ممکن ہے، کینسر کا قرآن تھراپی کے ذریعے سے کس طرح سے علاج ممکن ہے، آج ہم آپ سے کینسر کا ایک عمومی علاج شیئر کریں گے جو کہ کسی بھی کینسر کی حالت میں جسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو مختلف اعضاء کے اعتبار سے کینسر کی کیفیت مختلف ہے تو آپ اپنی کیفیت کے مطابق ہم سے کینسر کا علاج جان سکتے ہیں جو کہ بغیر ادویات کے ممکن ہے۔ آیات مبارکہ کے زیر سایہ ہر طرح کے مرض کا علاج بالکل ممکن ہے۔ کینسر کے علاج کے لیے صدقہ دیجیے، نماز کی پابندی رکھیے، منزل روزانہ تلاوت کیجیے، سورہ تغابن 3 مرتبہ تلاوت کیجیے اور سورہ رعد 1 مرتبہ تلاوت کیجیے، دم کر کے پانی پی لیجیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ شفایابی سے ہمکنار ہونے لگیں گے۔ کسی بھی مرض کے اندر شفا پانے کے لیے شفا کا ایک خاص